بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ فکر آخرت پارٹ 2۔ جب حشر کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ یہ آدمی کی زندگی کا انتہائی بھیانک لمحہ ہوگا۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو آدمی اپنے اندازے کے بالکل خلاف صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائے گا۔ اچانک اس کو محسوس ہوگا کہ وہ سب کچھ محض دھوکہ تھا جس کو اس نے سب سے بڑی حقیقت سمجھ ڈالا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا تھا مگر میں تو بالکل بے اختیار نکلا۔ میں تو اپنے آپ کو مال و جائیداد اور پال رہا تھا مگر میں تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس طاقت ہے مگر میں تو خدا کی اس دنیا میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے زور تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں مگر یہاں تو میرا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ وہ انسان جو اسی بات کو نہیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے۔ آخرت کے لیے کوئی شخص جو کچھ کر سکتا ہے اسی موجودہ زندگی میں ہی کر سکتا ہے، اور اس زندگی کی مدت بہت ہی کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ آج ہم کو دیکھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کے دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہ ہوں گے۔ ہم اپنی عمر پوری کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہوں گے۔ ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا لازمی نتیجہ بہت جلد سامنے آنے والا ہے اور جس کے بعد پھر کسی تیاری کا کوئی موقع نہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں آخری طور پر خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد رکھو ہر شخص کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس دن جو شخص دوزخ کی آگ سے پرے ہٹا دیا گیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہی کامیاب ہوا۔ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سودا ہے۔ ان گزارشات کو بار بار پڑھیے اور سوچیے، یقیناً آپ کامیاب لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا پسند کریں گے۔ یہاں ایک بات یاد رہے، اسلام صرف آخرت ہی بہتر نہیں کرتا بلکہ دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص بھی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ ہو وہ مومن ہو تو یاد رکھو ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا اجر ضرور دیں گے۔ شیخ سعدی کی زندگی کا ایک انتہائی سبق آموز واقعہ ہے۔ ان کے والد نے انہیں بچپن میں سونے کی انتہائی قیمتی انگوٹھی بنوا کر دی۔ وہ پہن کر بازار گئے۔ ایک ٹھگ نے انہیں تھوڑی سی مٹھائی کا لالچ دے کر ان سے انگوٹھی اتروا لی۔ ان کے والد نے کہا کہ تم بچے ہو، تمہیں انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ نہ تھا، تم نے چند ٹکوں کی مٹھائی کے لالچ میں انتہائی مہنگی انگوٹھی اتار دی۔ شیطان بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے لالچ دے کر گناہوں پر اکساتا ہے اور ہم تھوڑی سی لذت کی خاطر جنت جیسی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دنیا کی لذتیں جب وہ جائز طریقے سے حاصل نہ کی گئی ہوں شیطان کی مٹھائی ہیں۔ جب ہم ان جھوٹی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو دراصل ہم ان سے کروڑوں گنا بڑی لذت جنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدارا اس بات پر غور کریں، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ہمیں دراصل ان کا پختہ یقین نہیں ہے، ورنہ ہم آخرت سے زیادہ کسی چیز کے لیے سنجیدہ نہ ہوتے۔ یہ یقین صرف قرآن پڑھنے سے آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دور کرنے کا طریقہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پڑھو۔ قرآن اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ یہ امتحان آپ کو ہر صورت میں دینا ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے کیونکہ یہ ناکامی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سے قدسی ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی جو اپنے ارادے سے اللہ کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے سفر کو آسان کر دیتا ہے۔ بندہ اس کی طرف لپکتا ہے تو اللہ اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑھ کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہی صحیح لیکن اللہ کی طرف بڑھیے تو صحیح۔ ناممکن ہے کہ آپ بڑھیں اور آپ کو تھام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ دعا جو بندے کے حق میں بہتر ہو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین جو سراسر بھلائی ہے، بندہ اگر اپنے رب سے مانگے کہ مالک مجھے اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے توفیق نہ دے؟ اگر آپ خدا سے خلوص دل سے جنت مانگے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کو جہنمی راستے پر چلنے دے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ خدا کی یاد مانگیں اور وہ آپ کو غفلت میں مبتلا کر دے۔ آپ آخرت کی طرف مانگیں اور وہ آپ کو دنیا کی محبت میں ڈال دے۔ اگر آپ کی زندگی میں مطلوبہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ مانگا تھا اور نہ ملا۔ جو مانگے کبھی محروم نہیں رہ سکتا، مگر یاد رکھیے خدا سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دعا کے کچھ مقررہ الفاظ یاد کر لیں اور اسے اپنی زبان سے دہرا دیا کریں۔ خدا آپ کے لفظوں کو نہیں دیکھتا، وہ خود آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنے اصل وجود میں جس چیز کے لیے بے قرار ہوں، اپنے رب سے آپ اسی چیز کے طلبگار ہیں۔ ایک بچہ اپنی ماں سے روٹی مانگے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ماں اس کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دے۔ خدا اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے، جو مانگے وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیے یہ مالک کائنات کی غیرت کے خلاف ہے کہ کسی بندے کو اس حال میں رہنے دے کہ جب قیامت میں خدا سے اس کا سامنا ہو تو وہ اپنے رب کو حسرت کی نظر سے دیکھے۔ وہ کہے خدایا میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی مگر تو نے مجھے نہ دی۔ باخدا یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ کائنات کا مالک تو ہر صبح اور شام اپنے سارے خزانے کے ساتھ آپ کے قریب ترین آ کر آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ مگر جنہیں لینا ہے وہ سو رہے ہیں، تو اس میں دینے والے کا کیا قصور؟ سچے دل سے خود کو رب کے حوالے کریں۔ کم از کم 3 رکوع قرآن مجید بما ترجمہ درود شریف نماز باقاعدگی سے شروع کریں۔ خلوص نیت ہو تو انشاءاللہ 40 دن میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ بار بار خدا سے استقامت کی دعا کریں، لڑکھڑاتے ہی صحیح لیکن خدا کی طرف ضرور بڑھیے۔ آپ جب عمل کرنے بڑھیں گے تو راہیں خود بخود آسان ہوتی جائیں گی۔ راستہ بظاہر دشوار ہے لیکن دراصل دشوار نہیں، منزل انتہائی خوبصورت ہے۔ دوسرا راستہ بظاہر بہت خوبصورت، انجام دوزخ کی کھائی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگے ہوئوں کو جگانا ناممکن ہے۔ خود بھی جاگیں، دوسروں کو بھی جگائیں، خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں۔ خلوص نیت سے ابتدا کریں، کام بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور یعنی ہدایت بھیج دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑ لیا تو وہ بھی ضرور انہیں اپنے رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لائے گا اور ان کو اپنے حضور تک پہنچانے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔